بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے رب کائنات اسے اس قدر بصیرت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی آپ نہیں جینی چاہیے، بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ میں نے یہ چند جملے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 12 شوال 1446 ہجری، دوسری طرف 11 اپریل 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع مظلوم مسلمانوں کی مدد اور ہماری ذمہ داریاں۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کسی قسم کی کوئی چندے کی اپیل کروں گا تو یہ بات آپ کی غلط ہے۔ معمول کے مطابق نقطوں کی شکل میں بات ہے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ جس مسئلے پر آج صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ چند بے ضمیر بد نصیبوں کے علاوہ ساری دنیا دل گرفتہ ہے، یہ مسئلہ کوئی آج کا شروع نہیں ہوا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک تو ذرائع ابلاغ نے ترقی کر لی، یہ جتنی ویڈیو جتنی تصاویر آپ کو دکھائی دیتی ہیں نا، یہ سلسلہ پچھلے 75 سال سے زیادہ عرصے سے جاری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ذرائع ابلاغ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، منٹوں میں نہیں سیکنڈز کے اندر خبر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک چلی جاتی ہے، اور دوسری وجہ چونکہ ہر چیز ترقی کر رہی ہے، لہذا پہلے یہ ہوتا تھا کہ مظلوموں پر پرانے ہتھیاروں کے ساتھ ظلم و ستم توڑا جاتا تھا، اب جدید سے جدید ہتھیار آ گئے ہیں، ورنہ کچھ زیادہ لمبا چوڑا فرق نہیں، کم و بیش کوئی 40 سے 45 سال سے زیادہ عرصہ تو ہمیں ہو گیا بیت اللہ سمیت ہر مسجد میں دعائیں کرتے ہوئے سنتے ہوئے، یا اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ بدبخت یہودیوں کو تباہ و برباد فرما۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دعائیں کچھ ہمیں زیادہ اثر کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ آج ہم نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ آخر ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ کب تک چندے کی اپیلیں ہوتی رہیں گی اور حکومتی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک پیسے اکٹھے کر کے ہم ان کے گرے ہوئے مکانات تعمیر کرتے رہیں گے، میڈیکل ٹیمیں بھیج کر ان کا علاج معالجہ کرتے رہیں گے؟ کب تک ان کی خوراک کا بندوبست کرتے رہیں گے؟ جو مسئلے کی جڑ ہے اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے، جیسے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات
میں اور آپ مل کر جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان تو ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، لیکن ہمارا اس پیدا کرنے والے کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جس تعلق کی وجہ سے رب کائنات ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چونکہ وقت میرے پاس مختصر ہوتا ہے، میں اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں جنگ کی نیت سے اترے تھے تو یہ ہماری تاریخی غلطی ہے۔ جنگ کرنے کے لیے کوئی بھی بزرگوں کو اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں نکلتا، مشن کوئی اور تھا۔ جب راستے میں تھے پتہ چلا کہ جنگ مسلط ہو گئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اب پیچھے نہیں ہٹنا، اور کیا کیا؟ تمام کے تمام وسائل لے کر میدان میں اترے۔ دشمن سامنے تھا، صبح جنگ ہونا تھی، رات کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے دعا کے لیے دامن پھیلا دیا۔ میں انتہائی درد کے ساتھ ایک بات یہاں کرنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے ان کانوں سے اس بستی کے اندر ایک شخصیت کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ جو 313 تھے ان میں بھی کئی ایسے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کہنے والا اب دنیا سے چلا گیا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، اور یہ وہ وجوہ ہیں جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ ہم نے اپنی بدعمالیوں کو سپورٹ دینے کے لیے، اپنی بدعمالیوں کا دفاع کرنے کے لیے صحابہ کرام تک کو معاف نہیں کیا۔ حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم مومن اور منافق، مومن اور کافر کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ جو مسجد میں نماز کے لیے آ جاتا وہ ایمان والا، جو نہیں آتا تھا وہ ایمان سے۔ تو سب سے پہلی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم من حیث الامہ، میں ہوں، آپ ہیں، حکومتی سطح سے لے کر انفرادی سطح تک ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے اور جس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صرف اور صرف زبانی حد تک ہے، جو بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کلمہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتا ہے، عملی زندگی کی باری آتی ہے تو تقلید اپنے امام کی کرتا ہے کہ جی حدیث تو صحیح ہے لیکن چونکہ میں فلاں امام کا مقلد ہوں میں حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ دوسری غلطی، کچھ چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کا خاصہ تھی جنہیں ہم نے فراموش کر دیا۔ ان میں سب سے پہلے زہد، دنیا سے بے رغبتی، رزق حلال اور قناعت۔ آج یہ تینوں چیزیں امت مسلمہ کے اندر مجموعی طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اشارتاً ایک جمعے کے خطبے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کی مان لو ورنہ اللہ تعالیٰ منوانے پہ آ جاتا ہے۔ اگر میں اور آپ غور کریں، ہم نے ایک دن میں کتنے لاکھ روپے کا کھانا کھانا ہوتا ہے؟ چند سو کا بھی نہیں۔ جو میرے بھائی وضو کرنے کے دوران گفت و شنید کے اندر مصروف ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اہم بات ہے تو مائک پر تشریف لے آئیں، ہم سب سنتے ہیں انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کن فی الدنیا کا انکا غریب، دنیا میں کیسے رہو جیسے ایک مسافر ہے. اور اگر دماغ پر بوجھ ڈالا جائے تو ہم مسافر ہیں. آج تک آپ نے کبھی کسی کروڑ پتی، کسی ارب پتی، کسی کھرب پتی کی کفن کو جیبیں لگی ہوئی دیکھی ہوں؟ کو 200-400-500 ایکڑ کا مالک اپنی کچھ زمین کی رجسٹری ساتھ لے کر چلا گیا ہو، جس کے پاس کلو گرام کے حساب سے سونا ہے، اس کی قبر میں سونا دفن ہو گیا ہو. قناعت، زہد، رزق حلال. اور یاد رکھیے، دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان میں ایک رزق حرام بھی ہے. پھر آپ کے شاید علم میں یہ بات نہیں ہے. تیسری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بصیرت سے یہ پتہ چلا لیا تھا کہ یہودی سود کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، اور وہ آج بھی کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض بد نصیب اس قسم کے فتوے آج دیتے ہیں کہ جی فلاں ملک کے رہنے والوں کے لیے سود حلال ہے، جس کو رب کائنات نے اتنے سخت الفاظ سے یاد کر کیا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا ہلکا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. آج امت مسلمہ عیاشی کے لیے، ضرورت کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ عیاشی کے لیے سودی قرضوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. اجنبی باتیں لگتی ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گورنر ایک علاقے میں جاتا ہے اور جاتے ہی مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ لوگوں میں یہ سامان اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، جس دن میں دنیا سے جاؤں یا مجھے امیر المومنین کی طرف سے حکم آ جائے کہ واپس آ جاؤ، اگر اس سے زیادہ سامان میرے پاس ہوا تو سمجھ لینا کہ میں نے خیانت کی ہے. یہی وجہ ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اطاعت کا راستہ اختیار کیا اور اسے گزر بسر کے لیے ضرورت کے مطابق روزی مل گئی اور اللہ نے جو اسے دیا اس پر قناعت کر گیا. آپ دیکھیں گے سود مجبوری نہیں، عیاشی بنی ہوئی ہے ہماری. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہودیوں نے سود کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا، اور آج بھی یہودی سود کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں. اور ایک اور بات کیا ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں دین کا، رب کائنات نے سود کو جہاد کے ساتھ جوڑا ہے. کیوں جی؟ اس لیے کہ جس بدبخت انسان نے کروڑوں کا سودی قرضہ لے کر یہودیوں کے خزانے بھرنے ہیں، وہ ان کے خلاف تلوار کبھی نہیں اٹھا سکتا. تیسری بات جو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا. وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں جھگڑے مت کرو ورنہ تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہو جائے گی اور دشمن پر تمہارا رو دبدبہ ختم ہو جائے گا. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں نہیں، عالم اسلام کی بات تو چھوڑیں، ایک ملک میں نہیں
ایک صوبے میں نہیں، ایک شہر میں نہیں، ایک قصبے یا دیہات میں نہیں، ایک برادری میں نہیں، ایک گھر کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ بہت سارے واقعات میرے ذہن میں ہیں، میں صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دم مسافر ہوئے، اللہ کا وعدہ آ گیا، آقا علیہ السلام فوت ہو گئے۔ اس وقت مسئلے نے سر اٹھایا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ اس موقع پر یہودیوں نے اپنا منفی کردار ادا کیا۔ مہاجرین کے پاس گئے، کہنے لگے آقا علیہ السلام کے ساتھ ابتدائی طور پر مارے تم نے کھائی، مکہ والوں کا ظلم و ستم تم نے برداشت کیا، اپنی کروڑوں اربوں خربوں کی جائیدادیں چھوڑ کر جلا وطنی کا راستہ تم نے اختیار کیا۔ اگر یہ مدینہ کے کسان آج تم پر حکمران بن کر بیٹھ جائیں تمہاری توہین ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے الیکشن میں یہ کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مہاجرین کے پاس گئے، انصار کے پاس، کہنے لگے علاقہ تمہارا، وطن تمہارا، مدینہ تمہارا، شہر تمہارا، جائیدادیں تمہاری، گھر تمہارے، ملکیت تمہاری، یہ مکہ کے تاجر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ آ کر تمہارے اوپر حکمران بن جائیں۔ قریب تھا کہ اس بنیاد پر مسلمانوں کے اندر لڑائی ہو جاتی۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مثبت کردار ادا کیا اور امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، امام ابن اسحاق نے مغازی میں لکھا کہ ایک بوڑھا یہودی مسلمانوں کے پاس سے گزرتا ہے مدینہ میں۔ اوس اور خزرج یہ دونوں اصل میں سگے بھائی تھے، ان سے آگے دو قبیلے چلے، مدینہ میں دو ہی قبیلے تھے۔ دیکھا کہ بڑے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس بدبخت لعنتی نے دونوں کو بھڑکایا، لگائی بجائی کے ماہر ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ قریب تھا کہ جھگڑا آگے چلا جاتا، لیکن کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے تمہارے درمیان فتنہ اندازی کی ہے، یہ بدبخت یہودی تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرو اور یہ سلسلہ ترک کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ وہ دونوں آپس میں قبیلے پھر شیر و شکر ہو گئے۔ آج ہمیں برادری بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے، آج ہمیں مسلک کی بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے، آج ہمیں زبان کی بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے، آج ہمیں وطنیت کی بنیاد پر لڑایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف و پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ کیا آج یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ ہماری آنکھوں کے سامنے ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک آدمی مر رہا ہو، ہم ٹک ٹاک بنا لیں گے، مووی بنا لیں گے اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی مدد نہیں کریں گے۔ ہم نے فلسطینیوں کی مدد خواہ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے جو اس سے اگلی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ برائی کسی بھی معاشرے میں یکدم نہیں پھیلتی۔ بات لمبی نہ ہو جائے، وقت مختصر ہے، صرف اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اور فرمایا خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائیں، تفصیلات بہت ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں یہ حکم دیا کہ تم نے یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟
میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف ایک کام کر لیں اپنی شادیوں پر، کیا آگ کے ارد گرد دلہا دلہن کو پھیرے دلوا لیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے باقی کوئی فرق رہ گیا ہم میں اور ان میں؟ اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرے؟ جن ظالموں نے، میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، جن ظالموں نے اپنی شکل آقا علیہ السلام کی مخالفت بنا لی، اپنا لباس آقا علیہ السلام کے مخالف بنایا، اپنے گھر کا ماحول، کاروبار، تجارت، بزنس، لین دین، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، طرز تکلم، جن کا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے اور یہود و نصارہ کی مشابہت میں ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا رب کائنات ایسے ظالموں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے؟ جتنا مرضی چندہ اکٹھا کر لو، رب کائنات کے خزانے وسیع ہیں، ہم فلسطینیوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ رب کائنات کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں چھوٹا سا، مسلمان مدینہ آئے تو اس وقت قبلہ کون سا تھا جی؟ بیت المقدس۔ میرے رب کو یہودیوں کے ساتھ یہ مشابہت بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری دنیا کے لوگوں کو قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیتے، جو سلسلہ چلتا تھا چلتا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ اور اس قدر نفرت ہے یہودیوں کے ساتھ کہ حکم دے دیا کہ جو ان کا قبلہ ہے وہ تم نے اختیار نہیں کرنا۔ اور آج ہماری زندگی دیکھ لیجئے کیا حال ہے ہمارا، قدم قدم پر ہم ان کی مشابہت کر رہے ہیں۔ چوتھا قدم، یا بلکہ چوتھا نہیں، یہ چھٹا ہے۔ چھٹی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے عقیدے کا ہمیں پتہ ہی نہیں، توحید رسالت ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ جائے کہ ہمیں عقیدہ الولا والبرا کا پتہ ہو۔ عقیدہ الولا والبرا کیا ہے؟ کہ دل میں اسلام کی محبت اور کفر کی نفرت۔ آج معاملہ اس کے برعکس، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اللہ نے چاہا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ یہودیوں کا 80% سے زیادہ کاروبار مسلمان چلا رہا ہے۔ بائیکاٹ کا نام لو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں فرق کیا پڑے گا۔ 44 ارب کی روزانہ کوکا کولا بکتی تھی پاکستان میں، بائیکاٹ کا نتیجہ ہے کہ 2 ارب رہ گئی ہے۔ ایک دن کا کتنا فرق پڑا؟ 42 ارب روپے کا۔ یہ صرف ایک شعبہ ہے، تفصیلات بعد میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ تو ہمیں جو چیز یہاں سمجھنی ہے وہ کیا؟ کہ ہمیں ان ظالموں کے خلاف دشمنی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یہ ہے کہ اپنے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے۔ اور جی مولوی فتویٰ دیں، مولوی جہاد کا اعلان کریں، 25 لاکھ روپیہ لگا کے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈنکی لگا کے تم یورپ جا سکتے ہو، لیکن فلسطینیوں کے ساتھ مل کر جہاد مولوی کرے۔ سبحان اللہ، کیسا فلسفہ ہے! مولوی کی تو تم نے سانس نہ لینے دیا۔ پاکستان میں کرونا آیا، سب سے پہلے مسجدیں بند، دہشت گردی کی واردات ہو جائے، سب سے پہلے مسجدیں بند، ملک کے اندر امن امان کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے سپیکر بند۔ تو یاد رکھیے، جب تک ہم میں سے ہر شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خود کو تیار نہیں کرے گا، تب تک ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کچھ گزارشات تھیں جن کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خصوصی طور پر تیار ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں کب؟
جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 313 کی جماعت کو بدر کے میدان میں لا کر کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں لے کر آ گیا، اب آپ کی باری ہے۔ جب ہم یہودیوں کی معیشت کو مضبوط کریں گے، سود کھائیں گے، اللہ سے تعلق توڑیں گے، دعائیں کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہم ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔